بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک دفعہ پھر سڑکوں پر آنے کی دھمکی دے دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں 27ویں آئینی ترمیم کو پارلیمنٹ سے منظور نہیں ہونے دیں گے۔ کیا واقعی 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ اور اگر آ رہی ہے تو کیا تحریک انصاف اس پوزیشن میں ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کا راستہ روکے؟ اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر طلال چودھری صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، اور محترمہ زرتاج گل وزیر صاحبہ جو قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ہیں اپنی پارٹی کی۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ پہلے ذرا میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ فیصلہ سڑکوں پہ ہونا ہے، اس بارے میں مجھے ذرا بھی ابہام نہیں ہے۔ یہ عدالتی عمل سے نہیں ہوگا، یہ پارلیمانی عمل سے نہیں ہوگا، یہ تب ہوگا جب آپ یہاں 4 لاکھ کی تعداد میں نکلیں گے باہر۔ خان صاحب نے کل باشگاف الفاظ میں کہا کہ میں ہار ماننے والا نہیں، میں میرے ساتھ جو بھی ہو جائے، خواہ فوجی عدالتیں ہوں، میں عوام کی جنگ لڑتا رہوں گا۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے فگر دیا ہے 4 لاکھ لوگ، صرف 4 لاکھ۔ تو 4 لاکھ لوگ تو 4 ایم این اے کے جو امیدوار ہیں وہ بھی اکٹھے کر سکتے ہیں، تو یہ ابھی تک 4 لاکھ لوگ کیوں نہیں اکٹھے کر پائے؟ اور چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی مین گنڈاپور صاحب نے کیا کہا ہے؟ فیڈرل حکومت، پنجاب حکومت، جو انہوں نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کی بجلی بند کی گئی، ان کو پراپر کھانا نہیں دیا جا رہا، تو میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں، اگر اس کے بعد کسی طرح کی کوئی شکایت ہمیں آئی تو میں پوری قوم کو مخاطب ہوں کہ آپ تیار رہیں، پورے پاکستان کو بند کر کے اس حکومت سے جان چھڑانی ہے۔ ڈی چوک کے بعد ہمارا نیکسٹ سٹیپ ہے وہ صرف ایک ہے، اور آپ کو ہیلی کاپٹر بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم پرامن نہ رہیں۔ تو طلال چودھری صاحب، 2 تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ ایک نے کہا ہے جی 4 لاکھ لوگ اکٹھے کرنے اور یہ حکومت ختم، اور علی مین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو جیل میں کوئی تکلیف ہوئی تو چھڑا گے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب یہ کب سے یہ اعلان کر رہے ہیں؟ تحریک عدم اعتماد اس سے شروع ہیں۔ جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ تھی، لانگ مارچ کر دیا، اپوائنٹمنٹ رکی ہوئی۔ الیکشنز کے لیے انہوں نے تہ و بالا کر دیا، یہ لانگ مارچ اور جلسے اور جلوس اور فلانا۔ الیکشن اپنا مقررہ وقت پہ ہوئے، ایس سی او ہوئی، 26ویں ترمیم کے لیے کہتے تھے کہ یہ تو بس آخری ہے، ہوئی۔ دیکھیے گزارش یہ ہے ان کو کہنے دیں، اور یہ ہاتھی کے دان دکھانے کے اور ہیں، کھانے کے اور ہیں۔ وہ آپ ہی کے آج جنگ پہ ایک خبر لگی ہوئی ہے، سی ایم صاحب نے سنا ہے، کے پی نے کہا ہے کہ ان کی رہائی میں میرا رول ہے، وہ بشرا بی پی کی۔ تو 4 لاکھ آدمی پاؤں پکڑنے کے لیے لے کر آنے ہیں کہ گریبان پکڑ کے لے کے آنے ہیں؟ ذرا کلیئرٹی لے آئیں۔ اور یہ کھیل ہم بڑی دیر سے دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ لے آئیں گے اور انقلاب آ جائے گا اور سب کچھ آ جائے گا۔ یہ دیکھیں میری بات سنیں، بڑی مشکل سے پاکستان میں سیاسی استحکام جو ہے اور پاکستان کی معیشت کو سنبھالا گیا ہے۔ اگر کسی کو یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ آج ڈالر کمزور اور روپیہ تکڑا ہوا ہے، سٹاک ایکسچینج پاکستان میں دنیا کی بہترین اس وقت سٹاک ایکسچینج ہے، پاکستان میں مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آئی ہے، آئی ایم ایف کا معاہدہ ہوا ہے، پاکستان میں اکانومی اور دوسری جو انڈیکیٹرز ہیں اچھے ہوئے ہیں، کس بات پہ انہیں مسئلہ ہے جی؟ تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں؟ اگلی بات یہ جیل والی بات، پہلے بھی انہوں نے شکایت لگائی تھی، ہائی کورٹ میں رپورٹ آئی تھی، پاکستان کا سب سے وی آئی پی یہ قیدی ہے۔ اور یہ اسی طرح ہی جیسے میر صاحب آپ نے کبھی کوئی ہوٹل بک کروانا ہو تو وہاں دیکھتے ہیں جی کہ یہاں پر اے سی لگا ہے، یہاں پر بیڈ کیسا ہوگا، ٹی وی کیسا ہوگا، فلاں کھانا ہوگا فلاں۔ یعنی مجھے یہ بتائیں، آپ نے پتہ نہیں، میں نے تو نہیں سنا ہوا تھا، میں تو پنڈو آدمی، رورل سائڈ تو، چیا سیڈس، کسی اور قیدی کو چیا سیڈس ملتے ہیں؟ یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ میں وہی تو پوچھا، مجھے تو چلے میرا خیال ہے یہ میرا بیٹ روٹ کا جوس دیکھیں نا، اب مجھے نہیں نا وہ دیکھیں نا، مجھے تخم لگانا پتا، مجھے چیا سیڈ کا نہیں پتا۔ اگلی بات، ایکسرسائز مشین کس اور قیدی کے پاس ہے؟ اب تو نہیں ہے۔ نہیں، ایک منٹ، ابھی بھی ہے، ابھی بھی وہ 6 کا بیرکوں کا ہے سیٹ ہے، اس میں پورے کے پورے 6 کا سیٹ ان کے پاس۔ اگلی بات دیکھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لوگوں کو مس لیڈ نہ کریں۔ فیصل چودھری صاحب آپ ہی کے ایک شو پہ رات 10 بجے بعد شاہ زیب صاحب کے، وہ کہہ رہے تھے میں مل کے آیا ہوں، وہ پہلے سے زیادہ صحت مند اور حشاش بشاش۔ چلیں ٹھیک ہے۔ زرتاج گل وزیر صاحبہ، اس سے پہلے کہ میں کوئی آپ سے سیاسی سوال کروں، ایک
سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ کی ذات کے حوالے سے، کیونکہ شاید آپ کو یاد ہو، میرے ناظرین کو تو یاد ہوگا کہ جب آپ الیکشن جیت کے پہلی دفعہ ہمارے شو پہ آئی تھی تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کتنے کیس ہیں، تو اس وقت تو آپ 1 درجن سے کم تھیں. پھر دوسری دفعہ آپ آئیں تو 39 تھے، پھر آپ آئیں تو 41 تھے. میرا خیال ہے ابھی آپ چوتھی 5ویں دفعہ آ رہی ہیں. تو میں نے کہا ذرا پہلے یہ پتہ کر لوں کہ زرتاج گل وزیر کی 50 ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. تھینک یو میر صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می. جی 50 ناٹ آؤٹ 51 FIR میرے اوپر ہو گئی ہیں. اچھا 51 ہو گئی ہیں؟ جی 51 FIR ہو گئی. اس میں گائے چوری بھی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، کار کی ڈگی میں جو میں گائے لے کر گئی تھی. دوسرا یہ کہ ATM مشین توڑنے کی بھی ہے، غداری کی بھی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر کے اوپر حملہ کرنے کی بھی، جبکہ میں ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی. اس کے علاوہ کوئی اسٹریٹ لائٹ چوری کرنے کی بھی ہے. اس کے علاوہ دن دہاڑے میں نے پولیس کے اوپر دستی بموں سے حملہ بھی کیا تھا، اور کوئی بم بنانے کی بھی شاید کوئی وہ ہے FIR ہے میرے اوپر. تو 51 FIR ہے، لیکن عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا. اب میں ذرا آپ کی 2-3 باتوں پہ آنا چاہتی ہوں. آپ بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کی اکانومی بہتر ہوئی ہے. ابھی آپ پلیز کائنڈلی، ابھی آپ چونکہ ویڈیوز چلا رہے ہیں تو فائنانس منسٹر کی ابھی آپ ویڈیو چلائیں. واشنگٹن DC میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہیں پر ہی ان سے سوال ہو رہا ہے، وہیں کے رپورٹر ان سے کہہ رہے ہیں کہ ڈونٹ یو فیل اے شیم when you are such well dressed, you're staying in a very expensive hotel, but then you beg for this country, اور آپ پیسے لینے بیکاری بن کے آ جاتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی انٹرنیشنل بیزتی PDM کی حکومت کے فائنانس منسٹر کی ہوتی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کے اوپر بھنگڑے ڈالنے، اور آپ سمجھتے ہیں پاکستان کی اکانومی بہتر ہو گئی ہے، تو یہ آپ کی تھنکنگ ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ آپ چونکہ عوام کی طاقت کا مذاق آپ نے اڑایا، اور آپ نے کہا کہ کچھ نہیں ہونے والا، اور آپ نے اس کے کچھ ایگزامپلس بھی سیٹ کی. میں یہی ایکسپیکٹ کرتی ہوں سیریسلی کہ جو لوگ عوام کی طاقت سے نہ آئے ہوں، جو فارم 47 کی پیداوار ہوں، یا وہ برقع پہن کے سیاست کرتے ہوں، یا وہ کار کی ڈگی میں بیٹھ کے کوئی ڈیل کرتے ہوں، وہ عوام کی طاقت سے ووٹ لے کے نہ آتے ہوں. اور مجھے یاد ہے کہ 8 فروری کو یا اس سے پہلے بھی PMLN کے جتنے بھی نمائندے ویسے تو پبلک میں جا نہیں سکتے تھے اور ابھی بھی نہیں جا سکتے ہیں، جب یہ جاتے ہوتے تھے وہ کہتے تھے ہماری ڈیل ہو چکی ہے اور ہم یہ جو مرضی کر لو، یہ الیکشن یہ نل اینڈ وائٹ ہو جائے گا. تو فارم 47 کی جو پیداوار حکومت ہوگی، ظاہر بات انہوں نے عوام سے تو ووٹ لینا نہیں ہے، تو ان کو عوام کی ووٹ کی طاقت کا اندازہ بھی نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے 3 بڑی اچھی ایگزامپل سیٹ کی. انہوں نے کہا الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوئے، بالکل ہوئے اپنے الیکشن پہ ٹائم پہ، لیکن جو 8 فروری کے الیکشن کی دھاندلی کی مثال آپ نے دنیا کے سامنے قائم کی کہ آپ نے کہا کہ PTI کے نمائندے نہیں جائیں گے، PTI کے پاس نشان نہیں ہوگا. آپ نے بلے کا نشان چھینا، 200 سے زیادہ آپ نے ہمیں نشان دیے. لیکن مجھے فخر ہے کہ میرے جو عوام جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں، وہ عوام اتنی اویئر ہو چکی ہے کہ انہوں نے آپ کو تیتر کے اوپر، بٹیر کے اوپر، بینگن کے اوپر، چمٹے کے اوپر، جوتے کے اوپر جو ہے آپ کو ہرایا ہے. میں تو پہلی کہہ رہی ہوں اگر آپ بلے کے نشان سے ہار جاتے تو کچھ عزت رہ جاتی. لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو سلمان اکرم رائے صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم 4 لاکھ لوگ اسلام آباد میں اکٹھے کریں گے، یہ آپ کر لیں گے 4 لاکھ؟ اچھا، میں دوسری بات آپ نے کہا کہ کوئی ایسی بات کرے جس کا کوئی ریالٹی سے تعلق ہو. آپ نے کہا کہ 26 آئینی ترمیم بھی ہوگی، تو یہ ضرور ان کی جو PMLN کے اس وقت ترجمان بیٹھے ہیں ان کو مبارک ہو کہ پاکستان کے اندر جو سیاہ چپٹر ہیں، آپ کے ماتھے کا ایک اور بھی جھومر ہے کہ آپ نے لوگوں کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اغوا کر کے، لوگوں کے بچوں کو اغوا کر کے آپ نے رات کے اندھیرے میں چھٹے والے دن آپ نے وہ آئینی ترمیم کی جس کے بارے میں صرف زرتاج گل نہیں کہتی، جس کے بارے میں میڈیا نہیں کہتا، انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ کہتے ہیں، جس میں 60 کے قریب ججز ہیں، انٹرنیشنل اس کے اندر رائٹس ہیں، ہیومن رائٹس کے اس کے اوپر لائرز بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 26 آئینی ترمیم میں ماؤں، بہنوں، بیٹوں کا اغوا کرنے کے بعد ایسی فارم 47 کی حکومت کے آگے، پارلیمنٹ کے آگے، جوڈیشری کے پر کاٹ دیے گئے جو خود دھاندلی کے پیداوار ہے. دوسرا طریقہ کار غلط تھا، مسودہ ان کے پاس کوئی نہیں تھا. تو لہٰذا اگر یہ بھی مثال آپ اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں تو آپ کو ان کو ضرور مبارک ہو. تیسری بات آپ نے کہا کہ سب کچھ اپنے وقت کے اوپر ہوگا. یہ جو بشرا بی بی صاحبہ کی بات کی، میں آن ریکارڈ آپ کے اس سے اس کیپٹل ٹاک سے میں بشرا بی بی کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. نہ آپ نے ایکس لیڈی کہ آپ ایکس فرسٹ لیڈی آپ نے اس کا کوئی وہ کیا وکٹم کارڈ کھیلا، نہ آپ نے اس کا کوئی وہ کیا. آپ 9 مہینے بے گناہ جیل کے اندر خان صاحب سے وفا کی، آپ نے جیل کاٹی، اور آپ کو جب ضمانت ملی تو آپ باہر آئیں. میں آپ کی جرت کو سلام پیش کرتی ہوں. اور تمام PTI کی خواتین، سوال آپ کا ضرور ہونا چاہیے میر صاحب کہ 24 اپریل 2024 کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی PDM حکومت کی اپنی رپورٹ ہے
جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں 60% پولیٹیکل خواتین قیدیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. یہ پی ایم ایل این کے کارکردگی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل خواتین کے چہرے کے اوپر آپ دہشت گردوں کی طرح کالا کپڑا ڈالیں گے, آنکھوں کو اوپر پٹی باندھیں گے, آپ گھسیٹ کے کمرے سے لے کر جائیں گے. چہرے پہ کالا کپڑا ڈالا گیا تھا, کالا کپڑا بھی ڈالا گیا, آنکھوں کے اوپر کالی پٹی بھی باندھی گئی, اور یہ سمجھتے کہ میں خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں گی. یہ صرف کچھ لوگوں کو نشان عبرت بنانا چاہتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی خواتین کے لیے زمین تنگ کی جائے تاکہ سیاست میں کوئی خواتین آئیں. تو لہٰذا اگر ان چیزوں کے اوپر آپ نے خوش ہونا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ آئینی ترمیم کر لیں گے اور آپ ایک اور بھی آئینی ترمیم کر لیں گے, دیکھیں میر صاحب حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے, اگر یہ کرسی پائیدار ہوتی نا تو آج تمہارے پاس نہ ہوتی. ٹھیک ہے, آپ نے بھی عوام میں جانا ہے, ہم نے بھی عوام میں جانا ہے. آپ نے بھی سیاست کرنی ہے, ہم نے بھی سیاست کرنی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج پی ٹی آئی کے اوپر سخت دور ہے, آپ کے اوپر نہیں گیا تو یہ وشیس سرکل چلتا رہے گا, اور اس کا بینیفٹ ہم آپ ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں. ہم تو کرتے ہیں انتخابی سیاست, کوئی اور ہوگا. جی ہم تو کرتے ہیں انتخابی سیاست. انتخابی سیاست والے نے اپنے حلقے میں بھی جانا ہے, ایوان میں بھی جانا ہے, میڈیا کے سامنے بھی جانا ہے, اور اپنے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی جواب دینا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر خوش ہونے کے بجائے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر زندگی عذاب کر کے, اور کتنی آپ کہہ رہے دے ہیو دی اوڈیسٹی ٹو اسپیک ایئر, کہ آپ کہتے ہیں کہ ایکس پرائم منسٹر کو آپ کہہ رہے کہ ہم نے فلانا جوز دے دیا, فلانا جوز دے دیا. دیکھیں میر صاحب یوں کریں, میڈیا کے سامنے ہیومن رائٹس کا کمیشن لے کر جاتے ہیں, خان صاحب کے سیل کو ہم اور آپ سارے میڈیا کے سامنے جاتے ہیں, آپ بھی جائیں, جا کے دیکھتے ہیں کہ آپ نے 10 دن بجلی بند کر کے, ان کا کھانا بند کر کے, یہ جو آپ نے بات کی اس پہ ان سے بات کر لیں. طلال چودھری صاحب آپ اوپن کر دینا, اوپن کر دیں. یہ ویسے روایت ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا یا صحافیوں کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ جاتا ہے, جیلوں کا دورہ کرتا ہے. تو یہ جو آپ نے ابھی کہا کہ جی ان کو چکندر کا جوس مل رہا ہے اور ان کی ایکسرسائز مشین بھی ان کے پاس ہے, تو لے چلیں ہم سب کو, آپ دکھا دیں. میر صاحب سب سے پہلی بات ہے, میں یہ نہیں کہ میں کوئی مقابلہ کر رہا ہوں, یہ بھی سیاسی کارکن ہے, میں بھی سیاسی کارکن ہوں, اور میر صاحب میرے پہ 100 سے زیادہ مقدمے تھے. میرے پر تقریریں کرنے پہ 780 کے مقدمے ہیں. میں نااہل ہوا ہوں, اور یہ ٹھیک ہے, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے استقامت دی ہے. لیڈرشپ کے ساتھ بھی کھڑے رہے ہیں, پارٹی کے ساتھ بھی پریس کانفرنسیں نہیں کی, دوڑے نہیں ہیں, اور ان کی جو حالت باقی سب کی ہوئی ہے. اور باقی مجھے یہ بتائیں, دیکھیں یہ بڑی پرومیننٹ لیڈرز ہیں, لیڈرز میں سے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی, یعنی دھاندلی ہم نے کروائی, ہمارے ہاتھ میں تھی. ڈیرہ غازی خان سے زرتاج گل کو جتا دیا, جس نے آ کے یہاں کوئی رول پلے کرنا تھا, اور جو وہاں بیچارے جنہیں جانتا کوئی نہیں انہیں ہم نے ہرا دیا. یار کیا بات کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے, یہ جو بار بار کہتے ہیں وہ وکٹم کارڈ کھیلنے والی بات, کہ بشرا بی بی نے کیا کچھ نہیں, توشہ خانہ میں نے کھایا, ہیرے کے ہار دے دیں ہمیں, تو ان کی زندگی سے کوئی بات نہیں ہے. لڑائی تو چل رہی ہے ناند اور بھابھی کی, کہ بھئی قبضہ کس کا ہے, آگے کام کس نے چلانا ہے. یہ تو آپ کا ایک پوائنٹ ہے, لیکن ایک اور جو خواتین پہ جو کیسز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, وہ اگر میں چاہوں, اگر آپ جو ایک ایم این اے حاجی امتیاز صاحب, ان کی بھابھی کچھ بتا رہی ہیں, ذرا وہ چلا دیں. 11 اکتوبر ہمارے گھر میں 25 سے 30 لوگ نامعلوم افراد وہ ہمارے گھر میں آئے ہیں. انہوں نے میری بچی کو گھسیٹ کے بیڈ سے نیچے اتارا ہے. میرے یہ 11 ماہ کا میرا بیٹا ہے, اس کو سوئے ہو کے بازو سے پکڑ کے گھسیٹا ہے, اور مجھے زبردستی گھسیٹ کے سیڑھیوں سے نیچے لے کے آئے ہیں, 3rd فلور سے. میرے سر پہ چادر نہیں تھی, میرے پاؤں پہ جوتا نہیں تھا, جو ان کا ہیڈ تھا میرے پاؤں پہ وہ وزن ڈال کے کھڑا ہو گیا, اور مجھے پوچھتا رہا کہ اپنے ہسبینڈ کو کال کرو, اپنے نمبر سے وہ بلاؤ. میں نے کہا میں ایک ہاؤس وائف ہوں, مجھے نہیں پتا کہ چودھری صاحب کہاں گئے ہیں, ہم پاکستانی ہیں, کوئی آؤٹ آف کنٹری سے تو ہم لوگ نہیں آئے, ہمارا بھی اس ملک میں حق ہے. تو طلال چودھری صاحب, یہ چودھری اعجاز صاحب جو ایکس ایم این اے ہیں, ان کی اہلیہ ہیں اور حاجی امتیاز صاحب کی بھابھی ہیں. اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ آپ کے دور میں بھی ہو رہے تھے, اگر ہو رہے تھے تو کیا آپ کے اب جب شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے, اس طرح کے واقعات ہونا ضرور ہے, یہ اچھی بات ہے. دیکھیں میر صاحب, میں شروع کرتا ہوں کہ یہاں کہا گیا کہ اراکین اسمبلی کو گواہ کر لیا گیا. اراکین اسمبلی دکھا دیں, کوئی تشریف لائے, وہ کہے مجھے اٹھایا گیا تھا, مجھے زبردستی. آپ کے ایک ساتھی سینیٹر صاحب تھے, قاسم رونجو صاحب,
وہ پہلے انہوں نے کہا میں اغوا ہو گیا تھا, پھر انہوں نے شام کو کہا تردید کر دی. میری قاسم رنجو صاحب کے ساتھ جس دن ووٹنگ تھی میری اور ان کی سیٹ ساتھ تھی, ان کی صحت نہیں ٹھیک تھی, ان کو وہ ڈیلسس پہ تھے, وہ ویل چیئر پہ تشریف لائے. وہ ووٹ کوئی ایک دفعہ نہیں ہوا, 29 دفعہ ہم اٹھے اور بیٹھے ہیں, ہاں اور نہ میں ہاتھ ہلائے. تو پھر ان کو اور ان کی ساتھی سینیٹر نسیمہ احسان کو آج بی این پی مینگل نے پارٹی سے کیوں نکالا؟ میری گزارش ہے, دیکھیں نا یہ مسئلہ یہ ہے کہ کئی جگہ لیڈرشپ اپنے معاملات حل کرنا چاہتی تھی, اپنے اراکین سے پوچھنا نہیں چاہتی تھی. اراکین نے اپنا ووٹ دیا ہے اور 2 لوگ تھے ان کے, ایک آزاد تھا اور دوسرے, دونوں نے ووٹ دیا. اگلی بات, مجھے کوئی اغوا والا بندہ, دیکھیں نا اتنے اغوا ہو گئے, ایک مغوی نہیں آیا. اگلی بات, اپنی قیمت خود ہی لگا رہے, میں 20 کروڑ لگ گئی, نہیں جی آج 30 ہوگی, آج 40 ہوگی, بھی اپنی قیمت آپ خود ہی لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, اور آپ کی قیمت ہم نے تو نہیں لگائی. اس کے بعد یہ دیکھیں نا, یہ ساری چیزیں سب سے پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم روک کے دکھائیں گے, اس کے بعد پھر اس طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. میری گزارش یہ ہے, دیکھیں پارلیمنٹ نے 26ویں ترمیم, آپ کو میرے سے بہت زیادہ پتہ ہے, 19ویں ترمیم سے یہ پارلیمنٹ مغوی تھی, یہ تو بیچاری خود قید میں تھی. 27ویں ترمیم آ رہی ہے, 27ویں ترمیم آ رہی ہے. دیکھیں ابھی فوری طور پہ تو نہیں آ رہی, اور لیکن جس دن ضرورت ہوگی, اور جیسی یہ خبریں کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم کو ختم کر دیا جائے گا, چیلنج کیا جا رہا ہے, فلاں کیا جا رہا ہے, پارلیمنٹ اس دفعہ پارلیمنٹ بیہیو کرے گی. یہ نہیں کہ اس کا وزیر اعظم اٹھا کے بھی گھر بھیج دیں, اس کا بنایا ہوا آئین کو ایل ایف اور پی سی او بنا دیں, اس کی بنائی ہوئی ترمیم کو اٹھا دیں. ایسا نہیں ہوگا. پارلیمنٹ اپنی طاقت اور اپنی جو پریولیج ہے اس کا وہ استعمال کرے گی. یہ 26ویں ترمیم کے بعد اگر ضرورت پڑی تو لائیں گے. ابھی تو چھوٹی موٹی کوئی ججز کے حوالے سے, کوئی باقی بینچ کے حوالے سے, یہ ججز کی تعداد کے حوالے سے ایک ایکٹ لا رہے ہیں آپ. نہیں دیکھیں وہ 17 سے 23 نہیں, دیکھیں ابھی تو اس کا تعین یقیناً پارلیمنٹ کرے گی, لیکن 23 سے زیادہ ہوگا, 23 سے زیادہ اگر ضرورت پڑی تو. اور دوسری بات یہ ہے, دیکھیں مقدمات کتنے بڑھ گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کے پی حکومت نے, اب کے پی ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ہمیں 10 جج اور دے دیں, اور حکومت نے اسے سپورٹ کیا ہے, کے پی حکومت نے. لیکن سپریم کورٹ میں زیادہ جو مقدمے ہیں, اب تو ہمارا اور کوئی نہیں نا, وہ مقدمے وہ بھی تو عام آدمی, یہ نہیں نا سزائے موت ہو جاتی ہے اس کا مقدمہ بعد میں لگتا ہے. وہ کہتے ہیں دادا کیس دائر کرتا ہے, پوتا آ کے اپنی زمین کا فیصلہ کرواتا ہے. تو یہ عام آدمی کی زندگی کے لیے, اور اس میں اگر ضرورت پڑی تو پارلیمنٹ مناسب سمجھے گی تو کرے گی. اچھا, آپ کے خیال میں ججز کی تعداد میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے میرے صاحب, میں جو پورے جوڈیشل پیکیج ہے نا, یا جس کے بارے میں بات ہے, یہ بالکل ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 60,000 کیسز التوا میں ہیں, تو 60,000 کیسز کو التوا میں میں نے اور آپ نے تو نہیں کہا کہ اس کو روکیں. کیوں نہیں فیصلے کرتے ہیں؟ کیوں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا؟ جب ان کی وفات ہو جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ان کے کیس کو کسی شخص کو باعزت بری کر دیا گیا ہے. یہ جو آپ کے ATC کے کورٹس ہیں, یہ جو آپ کے سیشن جج کے کورٹس ہیں, یا جو آپ کے ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں, یہ جو آپ کی ہائی کورٹس ہیں, اگر آپ اس کے اندر تھوک کے حساب سے آپ سیاسی کارکنان کو دہشت گرد بنا کے پیش کرتے رہیں گے PDM, اور آپ سمجھتے ہیں کہ کورٹس اپنا کام کرے گی, تو اچھا ایک چیز آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. آپ ٹھیک ہے PDM کے دور میں بھی سیاسی کارکنوں پہ دہشت گردی کے مقدمے بن رہے ہیں, لیکن ایک مثال ہے کہ ان کے دور میں ایک وکیل ہیں, خاتون وکیل ہیں, ایمان مزاری صاحبہ, ان کو گرفتار کیا گیا ہے. لیکن ان پر جو پہلا غداری کا اور دہشت گردی کا مقدمہ ہے وہ اس وقت بنا تھا جب آپ کی پارٹی کی حکومت تھی, اور وہ آپ کی پارٹی کے دور میں بھی غدار تھیں, آج بھی غدار ہیں. تو صرف سیاسی کارکن نہیں ہیں اس وقت انڈر فائر, بلکہ آج کل وکیل بھی ہیں اور پولیٹیکل ورکرز بھی ہیں, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں, صحافی ہیں, سب پہ ہو رہا ہے, صرف آپ پہ نہیں ہو رہا. نہیں میر صاحب, میں نے تو یہ کانٹریڈکٹ کیا ہی نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ PDM کی حکومت نے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کرے گی, چلے پہلی بات تو یہ اسٹیبلش ہوئی نا, میں اور آپ کوئی بھی ہمیشہ ان کو تھوڑا سا ایک مارجن دے دیتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں پتا, جس نے کرنا تھا کر دیا. جو میاں جاوید لطیف صاحب جیسے لوگ بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں جنہوں نے ہمیں حکومت دینی تھی دے دی, ہمیں کیا پتا, ہم تو ہارے ہوئے لوگ تھے. اس لیے جو ہم ایک ایرر کا یا ایک مارجن ان کو دیتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ طلال صاحب نے بہرحال یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سسٹم میں, جو جبر ظلم اس وقت لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے, اس کے بینیفیشری PDM PMLN ہے. سو پہلی رسپانسبلٹی انہوں نے لے لی. دوسرا آپ نے کہا کہ صرف ہیومن رائٹس, کیا اس حکومت کا یہ سہرا نہیں ہے کہ یہاں پہ احرام میں جو ہے وہ احرام پہنے ہوئے لوگوں کو حج کی فلائٹ سے اتارا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے
کیا ایسا نہیں ہے کہ شاعر نے کوئی نظم پڑھا آپ نے شاعر کو ہتھکڑیاں لگا دی؟ کیا ایسا نہیں ہے پی ڈی ایم کے حکومت میں کہ کسی خاتون نے جھنڈا اٹھایا تو آپ نے اس کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ لیا؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ نوجوان نے سوشل میڈیا پہ اگر کوئی آپ سے سوال کر دیا تو آپ نے غدار بنا کے انجینئر ڈاکٹر کو آپ نے ماں باپ کے سامنے ہتھکڑیاں لگا کے آپ لوگ جو ہے وہ جیل کے اندر بھیج دیا؟ اس لیے اس دور حکومت میں جتنی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو سکتی ہے اس کی حد ہے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ سخت وقت آتا ہے سیاسی لوگوں پہ، ٹھیک کہا انہوں نے، سیاسی وقت انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے قربانی دی اور ان کی پارٹی کو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ کوئی بھی پولیٹیکل کارکن جب اپنی پارٹی کے لیے قربانی دیتا ہے یا نظریے پہ قائم رہتا ہے، کیونکہ انسان کی قیمت تو نہیں ہوتی نا، اگر انسان کی قیمت لگے تو وہ تو بھیڑ بکریاں ہوئی ہیں۔ میرا سوال یہ کہ وہ بھیڑ بکری کا کاروبار زرداری صاحب کے ساتھ مل کے آپ نے کیا ہے نا، کبھی سندھ ہاؤس میں لوگوں کے بھیڑ بکریوں کی طرح پیش کیا جاتا ہے، ان کے 50 کروڑ 60 کروڑ 1 ارب قیمت لگائی جاتی ہے، وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ عام عوام کے پاس تو 15,000 روپے نہیں اپنا گھر چلانے کے لیے، آپ لوگوں کی ضمیر فروشی کے لیے 50 کروڑ آپ ایسے منہ سے نکال دیتے ہیں جیسے کوئی مذاق ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمان ریئیکٹ کرے گی، کرے پارلیمان ریئیکٹ، پارلیمان جب ریئیکٹ کرے گی تو آپ نے 26 آئینی ترمیم کے ٹائم پہ میں نے کتنی دفعہ کہا کہ آپ اگر وزیراعظم غلطی سے بن ہی گئے ہیں تو آئیں نا، آپ کے سامنے پی ٹی وی نیشنل میڈیا ہے، آئیں آپ قوم سے خطاب کریں، قوم کو بتائیں کہ 26ویں آئینی ترمیم پاکستان کے لوگوں کو کیا فائدہ ہے۔ اچھا یہ بڑا اہم سوال ہے جی، آپ کے پاس تو مسودہ تھا ہی نہیں۔ یہ میں سوال طلال چودھری صاحب کے سامنے رکھتا ہوں ایک وقفے کے بعد۔ وقفے سے پہلے زرتاج گل وزیر صاحبہ نے ایک سوال اٹھایا کہ یہ بتائیں ہمیں کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کا پاکستانی عوام کو کیا فائدہ ہوا ہے۔ میں یہ سوال جناب طلال چودھری صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، اگر پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ اور سب سے بڑی عدالت ہی پولیٹیسائزڈ ہو اور وہاں پر سوائے اس بات سے کہ کس وزیر اعظم کو گھر بھیجنا ہے اور کس حکومت کو گھر بھیجنا ہے وہ یہ کام کرے اور خود اس کے اپنے 60,000 کیس پڑے ہوں، تو پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ اسے ریفارم کرے، اور یہ پوری دنیا کی پارلیمنٹس میں ہوتا ہے۔ 18th امینڈمنٹ میں ہم نے جو کیا تھا وہ میں آپ کا یہاں بیٹھ کے کہہ کے گیا ہوں کہ گردن پہ انگوٹھا رکھ کے انہوں نے 19ویں ترمیم کروائی تھی۔ باقی فائدہ کیا ہے؟ وزیر اعظم میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا، آپ نے اچھا جواب دیا تھا کہ جب 19ویں ترمیم ہو رہی تھی تو حکومت کس کی تھی؟ حکومت بالکل پیپلز پارٹی کی۔ پیپلز پارٹی کی تھی؟ اس کے ساتھ کون تھا؟ افتخار چودھری کے پیچھے کون تھا؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میری بات سنیں، ہم تو عدلیہ آزاد کرواتے رہے، سانو پتہ ہی نہیں سی جج آزاد ہو گئے۔ دیکھیں نا، عدلیہ اوتھے دی اوتھے رہ گئی بیچاری، اور پارلیمنٹ بھی مغوی ہو گئی۔ دیکھیں جو افتخار چودھری صاحب جو ہیں ان کو مسلم لیگ نون کی مکمل حمایت۔ میں کہہ رہا ہوں اگر کہیں غلطی کمی کوتاہی ہوئی تو جو سی او ڈی تھا، مساق جمہوریت جو تھا، اس کی پہلی لائن لکھی گئی کہ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں آئندہ نہیں دہرائیں گے، اور ہم ابھی بھی تسلیم کرنے کو تیار ہیں اگر کہیں ہوئی ہے۔ تو آپ نے جس سی او ڈی کا ذکر کیا ہے، میں پہلے بھی بات کی تھی آپ سے، دوبارہ مینشن کر رہا ہوں کہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تمام پولیٹیکل ورکرز کو، لیڈرز کو رہا کیا جائے۔ دیکھیں، پولیٹیکل ورکرز کو کیا جا سکتا ہے، مجرموں کو، ملزموں کو نہیں کیا جا سکتا۔ اور میری گزارش، یہ ورکرز میں اور مجرموں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں فرق یہ ہے نا، دیکھیں نا، اگر آپ یہ کہیں جی کہ میں کیونکہ سیاستدان ہوں اور میں اب 190 ملین کھا کے تو چلا جاؤں تو میں کہوں گا کہ میں ایک لیڈر ہوں، میں مقبول ہوں، مجھے تو معاف ہونا چاہیے، میں پورے کا پورا سرکاری توشہ خانہ وہ بیت المال کھا جاؤں اور اس کے بعد کو مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ کہیں جی میں فورن فنڈنگ لوں گا، میں اسرائیل والے دیں، بھارتی دیں، جو مرضی دیں، میری پارٹی کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ دیکھیے معاملہ یہ ہے، یہ اس کو آپ علیحدہ کر دیں ان لوگوں سے جو کہ بے گناہ پکڑے ہوئے ہیں۔ اور باقی اگلی بات، یہ بار بار کہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم سے فائدہ کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اس کمیٹی کے ممبر کیوں بن گئے؟ ابھی وہ کمیٹی بنی نہیں پوری تو انہوں نے کہا ہم بھی ممبر بنیں گے۔ ادھر ہے پارلیمنٹ جعلی، اس کی کمیٹیوں میں بھی آنا ہے، اس کا ٹی اے ڈی اے بھی لینا ہے، اس کا اور اس کی اگر گرفتاری ہونے لگے آپ کی، پھر بھی جعلی پارلیمنٹ میں جا کے چھپنا ہے۔ اور یہ ترمیم ابھی ہوئی نہیں ہے، ابھی تازہ ابھی اس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی، صبح بیان آ گیا ہم اس کی کمیٹی کے ممبر بنیں گے۔ بھی اگر ترمیم اچھی نہیں تو نہ بنے۔ اور اگلی بات ہے، اس کے فائدے اگر دیکھنے ہیں، وزیر اعظم کی کیبنٹ سے تقریر اور بلاول بھٹو کی پارلیمنٹ سے تقریر سن لیں میری بہن، اور اگر نہ سمجھ آئے یا اس میں کچھ ابہام دونوں میں رہ جائے تو باقی میں سمجھا دوں۔ اچھا، یہ زرتاج گل صاحب 26ویں ترمیم کے بعد جو چیف جسٹس بنے ہیں پاکستان کے یحییٰ افریدی صاحب، انہوں نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس میں منصور علی شاہ صاحب کو اور منیر بختر صاحب کو شامل کر لیا ہے۔
فل کورٹ کا اجلاس ہوا, پریس ریلیز جاری کی اور اس میں کہا کہ منصور علی شاہ صاحب نے تجاویز دی ہیں, اس پہ عمل درآمد کریں گے, جس کی تحریک انصاف کے تمام سینئر رہنما اس کی تعریف کر رہے ہیں, خیر مقدم کر رہے ہیں. تو آپ کہہ رہی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کا کیا فائدہ ہوا؟ کیا 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں منصور علی شاہ کا شامل ہونا فائدہ نہیں ہے؟ اچھا میر صاحب, چونکہ بہت ساری باتیں ہوگی, آئی ہوپ کہ یو ول گیو می سم ٹائم. سب سے پہلے تو میں کیٹیگوریکلی کہہ دوں کہ ہمیں 26ویں آئینی ترمیم کے طریقہ کار کے اوپر اعتراض تھا کہ نہ میڈیا سے مسودہ شیئر کیا گیا, نہ اپوزیشن سے مسودہ شیئر کیا گیا. پاکستان میں بڑے اچھے اچھے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے سامنے بات ہوتی, قوم سے خطاب کیا جاتا, شہباز شریف صاحب بتاتے عوام کو, تو پھر کوئی بات کی جاتی. رات کے اندھیرے میں چھٹی والے دن یرغمال بنا کے پارلیمنٹ کو اور لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کر کے آپ کا طریقہ کار درست نہیں تھا. لیکن نئے چیف جسٹس صاحب پہ اور جو ان کا سپریم کورٹ کا اختیار ہے, ہمارا اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے, ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے نئے چیف جسٹس صاحب جو عوام کے لیے میرٹ کے اوپر فیصلے کریں, کسی کو فیوریٹزم نہیں چاہیے, اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور ہم اس کو بالکل کنٹروورشل نہیں بناتے ہیں. صرف 2-3 چیزیں میں آپ کو بات کر دیتی ہوں, چونکہ سویپنگ سٹیٹمنٹس پاکستان کے اندر بہت ہوتی ہیں, ریالٹیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا, تو وہ سویپنگ سٹیٹمنٹ اس لیے چلی جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میڈیا دیکھ رہے ہیں تو شاید کوئی ان کا اکاؤنٹ ہے یا کوئی ان کے پارٹی والے نا بڑا اچھا بولے ہیں. تھوڑی سی چیزیں فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ کر لیں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے کہا کہ آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو ہے وہ تقریر سن لیں. دیکھیں ان کو بڑی اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر زیادہ پورٹ فولیو اور زیادہ آڈیشن انہوں نے دیے تھے. ابھی تھوڑے دنوں تک اگر وہ آپ کی جگہ وزیر اعظم بن جاتے نا تو یہ آپ کے الفاظ نہ ہوتے, لیکن چونکہ آپ کا مکمہ زیادہ بہتر تھا تو لہٰذا آپ کو ہی انہوں نے وزیر اعظم رہنے دیا. یہی بلاول بھٹو زرداری جب اپنا آڈیشن دے رہے تھے اور جب اپنا ایز اے وزیر اعظم اپنا جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کو لے کر جا رہے تھے, تب آپ کو بھی پتا تھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا تھا اور وہ آپ کے اندر چمگویاں ہو رہی تھی. تو بہتر یہ کہ آپ ان کو دیکھیں کہ آپ کا کتنا ٹرسٹ ہے, کتنا مس ٹرسٹ ہے, یہ آپ اپنے آپ کو خود بیلنس کریں. دوسرا آپ نے کہا کہ اسرائیل سے فنڈنگ آئے, فلانی جیسے سے فنڈنگ آئے. بالکل, کیوں نہ پاکستان کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز کا یہ احتساب ہونا چاہیے, حساب ہونا چاہیے کہ کون فورن فنڈنگ لیتا ہے اور اسی پارٹی کو بین کر دیا جائے. حالانکہ میں کسی کو بین کرنے میں یا میں غداری کے فتوے بالکل نہیں لگاتی. غداری کے فتوے لگانا PMLN کا ڈومین ہے. یہ مولوی بھی ساتھ ہیں اور یہ فتوے بھی لگاتے ہیں, یہ خواتین کی جو ہے وہ سر سے چادریں بھی اتارتے ہیں اور پھر اس کے بعد ویمن کارڈ بھی کھیلتے ہیں. تو لہٰذا یہ ان کو مبارک ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. لیکن آن ریکارڈ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی ابھی مثال دے رہے تھے, ان کی والدہ وزیر اعظم تھی جن کا نام محترمہ بینظیر بھٹو تھا. انہوں نے اعتزاز احسن کے ساتھ بیٹھ کے کہا تھا کہ اسامہ بن لادن سے, جس سے پوری دنیا ڈرتی تھی, جو القاعدہ کے سربراہ تھے, انہوں نے بینظیر کی حکومت کو گرانے کے لیے نواز شریف کو $10 ملین کی فورن فنڈنگ بھیجی تھی. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ بلاول بھٹو زرداری نے کی والدہ نے یہ ٹھیک کہا تھا یا غلط کہا تھا, یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان سے سوال کریں. دوسرا آپ نے کہا کہ اسی پارلیمنٹ کو مان لیتے ہیں. زرداج گل تو 1.5 لاکھ ووٹ لے کر آئی ہیں, میں تو اپنا ووٹ لے کر آئی. آپ بتائیں کہ نواز شریف صاحب ووٹ لے کر آئے, کیا وہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے نہیں آ رہے ہیں؟ زرداج گل تو ووٹ لے کر آئی ہے, میری پارٹی تو 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ لے کر ہے. آپ مجھے بتائیں کہ میر شرافت علی سے ہارنے والی مریم نواز جو ہے وہ ووٹ لے کر آئی ہیں کہ نہیں لے کر آئی؟ آپ مجھے بتا دیں. آپ مجھے 4 لاکھ لوگ اسلام آباد میں لائیں گے؟ نہیں, ہمارے ساتھ تو الحمدللہ بہت سارے لوگ نکلیں گے, کیونکہ کنٹینر لگانا ان کا کام ہے, لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھانا PMLN کا کام ہے, اپنی کرسی کو طول دینے کے لیے چادر اور چار دیواری کو پامال کرنا ان کا کام ہے. پاکستان تحریک انصاف تو پرامن جماعت ہے, اس نے جانا ہے عوام کے پاس ووٹ کی طاقت سے آنا ہے, ووٹ کی طاقت سے آئیں گے. صرف آخری بات یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب سخت وقت آتا ہے نا تو لوگ چھوڑ کے نہیں جاتے, ہم بھی نہیں چھوڑ کے جاتے. میرا لیڈر تو سچا کھرا اور بہادر ہے, 150 روپے کے سٹامپ پیپر کے اوپر پلیٹس گرا کے اس ملک سے نہیں بھاگا. میرا لیڈر تو کال کوٹری کے اندر بیٹھ کے آپ کی فستایت کا مقابلہ کرے. نہیں, انہوں نے سوال کیا تھا, اگر ان کو پر اتنا سخت وقت ہوتا جتنا میری پارٹی کو بتا, آئی ایم سوری ٹو سے ان کا ریکارڈ ہے نائی کے اقامے کے اوپر, چپڑاسی کے اقامے کے اوپر, اس وقت جدہ لندن دبئی بھاگ چکے ہوتے. تو لہٰذا قوم دیکھ رہی ہے کہ کون چھوڑ کے بھاگتا ہے, کہ کون چھوڑ کے بھاگتا ہے. جواب دینا چاہتے ہیں ایک بریک کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. طلال صاحب, مجھے پتہ ہے زرتاج گل صاحبہ نے کافی سخت باتیں کر دی ہیں, تو آپ بھی ذرا دریا کو کوزے میں بند کریں تو بڑی مہربانی ہوگی. دیکھیں, میاں نواز شریف کے بارے میں جو مرضی کہیں, جس کا نام اور تصویر لگا کے لوگ 7 دفعہ پارلیمنٹ میں پہنچ جائیں, اس کا جیتنے ہارنے سے جو مرضی آپ سوال اٹھاتے رہے.
باقی رہی آپ کی بات, ہم نے کوئی ایک دفعہ یہ کر کے نہیں دکھایا, آمریت بھی آئی ہے, بانی پی ٹی آئی جیسا امر بھی آیا, اور کیا کیا نہیں ہوا, اور کہا کہ ریڈ لائن لگ گئی ہے, ختم, سیاست میں شریف فیملی آؤٹ. الحمدللہ آج بھی وزیر اعظم نواز شریف کا ہے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی نواز شریف کی ہے, اور نواز شریف بھی آج سب سے بڑی پارٹی ہے. اگلی بات, یہ جو کہہ رہے 26ویں آئینی ترمیم, انہیں پوچھ لیں ایک دفعہ دوبارہ, نہیں تو میں ریکارڈ کی وہ ریکارڈنگ بھی آپ کو پیش کر دوں گا, جس میں ان کا جو نمائندہ اس کمیٹی میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے اس میں کہا کہ یہ اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں, ہم اس کو بالکل جو آخری ڈرافٹ, اگلی بات ڈرافٹ فائنل ڈرافٹ دیکھیں جو اپروو ہوا ہے نا. اگلی بات یہ آپ اس طرح کے JUEF جو ہے, آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مولوی بھی ہیں, کس طنز سے کہہ رہے ہیں. JUEF جو ان کی کوئی بچی کچی عزت ہے وہ انہوں نے بچائی ہے, مولانا فضل الرحمان نے. ان کے نمائندوں سے پوچھ لیں کہ ایک ایک چیز میں آن بورڈ نہیں تھے, ہاتھی کے دکھانے کے اور کھانے کے, اور اندر بیٹھ کے آپ کہتے ہیں ہمیں ڈرافٹ بھی اچھا ہے, چیزیں بھی اچھی ہیں, کمیٹی کا ممبر بھی بننا ہے. کہا تھا یہ چیف جسٹس نہ لگا تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی, اور جس دن دوسرے چیف جسٹس کا حلف برداری تھی 1.5 گھنٹہ پہلے CM KP 1.5 گھنٹہ پہلے آ گئے, ہلے کرسیاں بھی نہیں سی لگیاں. یار کمال کرتے ہیں, لوگوں کو کیوں مرواتے, لوگوں کے بچے مروانے کے لیے. آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. یہ اپریشیٹ دیکھیں, پھر لوگوں کے بچوں کو مروانا, جھوٹ بولنا. اگر دیکھیں سفید جھوٹ اگر بولنا. پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک صوبے کے چیف منسٹر کو بلایا ہے اور وہ وہاں پہ چلے گئے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ ان پہ تنقید کرنا آپ کا حق ہے, لیکن اگر وہ نہ آتے تو پھر آپ نے کہنا تھا نہیں. اب مجھے یہ بتائیے, ایک چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں, ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ نہیں بننے دیں گے, اس وقت وہ CM نہیں تھے. ایک چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ پہ آپ لانگ مارچ دھرنا لے کے جائیں اور کہیں میں اپنی مرضی کا لگانا ہے, اور جب وہ دیکھیں گزارش یہ ہے بنے ہیں یا ایک رکھے موقف, یہ کہتے تھے ہم نہیں بننے دیں گے. جس دن بنے ہیں ہلے کرسیاں نہیں سی لگیاں, 1.25 گھنٹہ پہلے یہ کرسیاں لوانا سے آ گئے. میرے پاس ٹائم بہت کم بچا ہے, اگر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں جو CM KPK کے بارے میں انہوں نے کہا ہے. میں سمپل سی بات کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں ایک واحد CM ہے جس کا نام علی امین گڈھا پور ہے, جو ووٹ کی طاقت سے آیا, جو فارم 47 کی طرح میر شرافت علی سے ہارنے کے بعد مریم نواز کی طرح نہیں آیا, وہ عوام کی طاقت سے آیا. صرف مجھے اتنا دوسرے طلال صاحب, آپ آئی تھنک سینیٹر ایک تھوڑا سا رسپیکٹ رکھیں, آپ اچھا رسپیکٹ رکھیں, آپ سینیٹر ہیں اس وقت. دوسرا, آپ نے جہاں تک نئے چیف جسٹس صاحب کی بات ہے, اگر آپ ان کو پچھلے کی طرح آپ کنٹروورشل کرنا چاہتے ہیں, جوڈیشری کے ساتھ ہم نواب بینچ, ہم خیال بینچ, اور اپنے خیال جو ججز کا کانسیپٹ ہے, یہ PMLN کا خاصہ ہے. پاکستان تحریک انصاف نہ نئے چیف جسٹس صاحب کو کنٹروورشل کرے گی, ہم ان کے رسپیکٹ کرتے ہیں. علی امین گڈھا پور نے بہت اچھا کیا جو ان کی سیرمنی کے اندر گئے ہیں. اگر اب آپ کی کوئی امید ٹوٹی ہے تو آپ پلیز ڈونٹ کھا کے گزارا کر لیں. کس دن CM کو بلا کے یہاں بٹھا کے پوچھیں کہ پشاور سے جھگڑا کس کے کہنے پہ ہار گیا ہے. جھگڑا, وہ جھگڑا صاحب ایک تھے جنہوں نے CM بننا تھا, وہ کس طرح, یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی. یہ اس کو پوچھے نا, اس سے پوچھے نا. اگلی بات دیکھیں, میری بات سنیں, یہ لوگوں کو ڈرامے بازی نہ دکھائیں. یہ بالکل دان دکھانے کے اور ہیں, کرنے کے اور ہیں. یہ صرف بڑھ کے آپ ان کی ٹی وی پہ اور منتیں شروع ہیں. بہت بہت سلطان راہی یہ لوگ ہیں, یہ بھی آپ کے خاص ہے, ہمارا کوئی سلطان راہی اچھا آدمی تھا, بہت اچھا آدمی تھا. سلطان راہی کا سٹائل ہے, ان کو خدا خاص کسی نے کنٹروورشل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ سلطان راہی کو یہ لوگ پکڑتے ہیں, سب کو پتہ ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ایک بات اچھی ہے, مرضی انہوں نے اختلاف کیا ہے. طلال چودھری صاحب بھی نئے چیف جسٹس صاحب کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں, اور زرتاج گل وزیر صاحبہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کا جو طریقہ کار ہے اس پہ تنقید کی, لیکن ان کو بھی نئے چیف جسٹس صاحب سے اچھی امیدیں ہیں. تو اگر ان دونوں کو نئے چیف جسٹس سے اچھی امید ہے تو آپ کو اور مجھے بھی اچھی امید رکھنی چاہیے, اور یہی آج کی سب سے اچھی خبر ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.